واجبات نماز کے سلسلے میں قیام کے حوالے سے واجبات قیام اور مسائل قیام میں 14واں مسئلہ یہ ہے کہ نماز کے دوران انسان کھڑے نہ رہ سکے۔ قیام کی حالت میں ہے، نماز آپ ادا کر رہے ہیں، اچانک مثلاً آپ کی طبیعت خراب ہو جاتی، آپ کھڑے نہیں رہ سکتے، تو اس صورت میں ضروری ہے کہ اسی نماز کی حالت میں بیٹھ جائیں اور نماز کو اسی طرح سے جاری رکھیں، اور اگر بیٹھ بھی نہیں سکتا تو لازم ہے کہ لیٹ جائیں اور نماز کو تمام کریں، اور چاہے آپ بیٹھ کر نماز ادا کریں چاہے آپ لیٹ کر نماز ادا کریں، واجب ہے کہ جب تک بدن ساکن نہ ہو اس وقت تک کوئی ذکر نہ پڑھے۔ جب آپ بیٹھیں بدن ساکن ہو پھر ذکر پڑھے، جب آپ بیٹھ نہ سکے لیٹ گئے تو جب آپ لیٹیں اور بدن جسم ساکن ہو اس وقت ذکر پڑھے۔ حضرت امام خمینی آیت اللہ مکارم فرماتے ہیں کچھ بھی نہ پڑھے جب بدن ہل رہا ہو۔ حضرت آیت اللہ خوئی، آیت اللہ سیستانی، تبریزی، آیت اللہ وحید فرماتے ہیں کہ کوئی واجب ذکر حرکت کی حالت میں نہ پڑھے۔ 15واں مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی کھڑے ہو کر نماز پڑھ سکتا ہو مگر خوف ہے کہ کھڑے رہنے کی صورت میں بیمار ہوگا یا کوئی نقصان ہوگا، تو اس خوف کی وجہ سے اس کے لیے جائز ہے کہ وہ بیٹھ کر نماز پڑھے۔ اگر وہ اسی خوف کی حالت میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ سکتا ہے، ایک جائز ہے کہ بیٹھ کر نماز ادا کرے۔ اگر یہ خوف بیٹھنے کی صورت میں ہے کہ اگر میں بیٹھ کر نماز ادا کروں تو نقصان ہوگا، کوئی بیماری لاحق ہو جائے گی، کوئی ضرر ہے، تو وہ اسی خوف کی بنا پر لیٹ کر نماز ادا کر سکتا ہے۔ لیٹنے کی صورت میں معلوم ہے آپ کو کہ اولاً دائیں پہلو پہ لیٹ کے نماز پڑھنا واجب ہے، اگر دائیں پہلو پہ نہ لیٹ سکے تو بائیں پہلو پہ لیٹ کے نماز پڑھنا ضروری ہے، اگر بائیں پہلو پہ بھی آپ نہ لیٹ سکیں تو پھر پیٹھ کے بل، پشت کے بل آپ جو ہے لیٹ کر نماز ادا کریں۔ حضرت آقا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے ابلیس سے پوچھا، یہ جو مشہور شیطان ابلیس ہے، ان سے سوال کیا کہ میری امت میں تیرے دشمن کتنے ہیں، کس قدر دشمن ہے؟ پیغمبر اسلام نے سوال کیا اور ابلیس نے جواب دیا کہ 16 افراد میرے دشمن ہیں آپ کی امت میں۔ انت یا محمد انی ابغضک، کہ پہلا دشمن خود آپ ہیں میرے دشمن، میں آپ سے دشمنی رکھتا ہوں، آپ میرا دشمن ہے۔ والعالم العامل بالعلم، دوسرا میرا دشمن وہ دانشمند ہے اور وہ عالم ہے جو اپنے علم پہ عمل کرتا ہے۔ جو عالم اور جو دانشمند اپنے علم پہ عمل نہ کرے، شیطان کو اس سے کوئی خاص دشمنی نہیں ہے، شیطان کو علم سے دشمنی نہیں ہے، عمل سے دشمنی ہے۔ کوئی دانشمند عمل کرتا ہے اپنے علم کے مطابق، دین کے مطابق، شریعت کے مطابق، تو شیطان سمجھتا ہے کہ میرا دشمن ہے۔ والحامل القرآن اذا عمل بما فیہ، ایک وہ قاری قرآن اور وہ حامل قرآن، حافظ قرآن، کہ جنہوں نے قرآن کو سیکھا ہے اور قرآن پہ عمل کرتے ہیں، شیطان کہتا ہے یہ بھی میرا دشمن ہے۔ قرآن پہ عمل کرنے والے قاری اور حافظ۔ اور تیسری چیز والمؤذن للہ خمسۃ اوقات، وہ مؤذن میرا دشمن ہے جو 5 وقت نمازوں کے لیے اذان دیا کرتا ہے۔ جو لوگ الگ الگ سے نماز ادا کرتے ہیں تو ان کے لیے 5 اذانیں ہیں، ایک مؤذن جو 5 نمازوں کے لیے اذان دیا کرے، فرمایا کہ وہ میرا دشمن ہے۔ اور محب الفقراء والمساکین والیتامی، وہ شخص میرا دشمن ہے جو دوستدار فقراء ہیں، مساکین ہیں اور دوستدار یتامہ ہیں۔
جو یتیموں کے دوستدار ہیں، جو یتیموں کی سرپرستی کرتا ہے، جو مساکین کی اور فقراء کی دیکھ بھال کرنے والے، ان سے محبت رکھنے، ان سے دوستی رکھنے والے، یہ میرے دشمن ہیں۔ وَذُو قَلْبٍ رَحِيمٍ، اور وہ شخص جو نرم دل ہے، جن کے دل میں رحم ہے، رقت ہے، نرمی ہے۔ وَالْمُتَوَاضِعِ لِلْحَقِّ، رحم دل انسان دشمن شیطان ہے۔ اور اسی طرح سے حق کے مقابل متواضع شخص، وہ انسان جو حق کو دیکھے تسلیم کرے، اگرچہ اپنے خلاف ہی کیوں نہ ہو، کہ جب دیکھا کہ حق کسی اور کے ساتھ ہے، میرے خلاف ہے، قبول کریں کہ وہ حق پر ہے اور میرا حق نہیں بنتا۔ ایسا شخص جو حق کو تسلیم کرے، اپنے اور دوسرے کو نہ دیکھیں کہ یہ اسے مل رہا یا مجھے مل رہا، دیکھیں کہ حق پر کون ہے، جو حق پر ہے اس کے حق کو تسلیم کریں۔ شیطان کہتا ہے کہ یہ بھی میرا دشمن ہے۔ اور شاب نشأ فی طاعت اللہ، وہ جوان میرا دشمن ہے جو اللہ کی اطاعت میں جس کی پرورش ہوتی ہے۔ الذی یصلی باللیل والناس نیام، وہ جوان جو رات کو اٹھ کر نماز بجا لاتا ہے جبکہ لوگ سوئے ہوئے ہیں، یہ دشمن شیطان ہے۔ اب دشمن شیطان جو بھی ہیں وہ دوستدار اہل بیت ہیں، محب اہل بیت ہیں اور محب خدا۔ تو فرمایا کہ شیطان نے کہا کہ وہ جوان میرا دشمن ہے۔ والذی یمسک نفسہ عن الحرام، وہ جوان اور وہ شخص میرا دشمن ہے جو حرام سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، حرام خوری نہیں کرتا۔ جہاں بھی ہیں مشکوک ہیں کچھ چیزیں انسان اپنے آپ کو بچا لیتا ہے۔ والذی ینصح فی اللہ، ایک وہ شخص ہے جو راہ خدا میں خدا کی خاطر دوسروں کی نصیحت کرتا ہے کہ یہ ٹھیک ہے، یہ غلط ہے، ایسا کرنا چاہیے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ تو نصیحت کرنے والے راہ خدا میں اور اللہ کی خوشنودی کے لیے بھی دشمن شیطان۔ والذی ابدا یکون علی الوضوء، ایک وہ شخص جو ہمیشہ باوضو رہتا ہے، شیطان ناراض رہتا ہے اس سے، ابلیس ناراض رہتا ہے، ابلیس سمجھتا ہے کہ میرا دشمن ہے۔ وحسن الخلق، وہ شخص جس کا اخلاق اچھا ہو۔ والمصدق بما ضمن اللہ له، اللہ کے وعدوں کی تصدیق کرنے والا، اللہ کے وعدوں پہ یقین رکھنے والا شخص میرا دشمن ہے۔ والمحصنات المستورات، وہ پاک دامن خواتین جو باحجاب ہیں، ظاہر ہے شیطان کا دشمن، شیطان کے دشمن ہے۔ والمستعد للموت، ایک وہ شخص جس نے اپنے آپ کو موت کے لیے تیار کیا ہے، جہاں موت آ جائے میں آمادہ ہوں۔ شیطان سمجھتا ہے دشمن ہے، چونکہ شیطان اسے گمراہ نہیں کر سکتا۔ وصاحب السخاء، اور 16واں شخص وہ ہے جو سخاوت مند ہے، دوسروں کو عطا کرنے والا ہے۔